السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ یہ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور صاحب نصاب ہونے کے بعد سال مکمل ہو جائے پھر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ جبکہ صدقۃ الفطر جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس روزے کے بدلے میں ہمیں نکالنا ہوتا ہے، اور یہ بھی صدقۃ الفطر بھی فرض ہے۔ صدقۃ الفطر کا نکالنا بھی فرض ہے۔ یہ کب نکالتے ہیں؟ یہ عید کا چاند نظر آ جائے، عید کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے عیدگاہ جانے سے پہلے تک، عیدگاہ جانے سے پہلے تک نکالتے ہیں۔ یہی شریعت کا حکم ہے کہ نکالا جائے، اسی دوران نکالا جائے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بات آتی ہے کہ وہ 1-2 دن پہلے بھی نکال لیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اثر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 1-2 روز پہلے بھی آپ نکال سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، وگرنہ بہتر رائے یہ ہے کہ چاند نکلنے کے بعد، عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے عیدگاہ جانے سے پہلے تک جو ہے آپ کو نکالنا چاہیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کن کے لیے انتظام ہو جائے؟ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، بھوکا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ اس وجہ سے یہ حکمت بیان کی گئی ہے، اسی لیے صدقۃ الفطر کا نکالنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، یا دوسری حکمت یہ ہے جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا ہے، کہ جو ہم رمضان کے مہینے میں کبھی غلطیاں کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی چغلی ہو جاتی ہے، کبھی اور کوئی لغو بات ہو جاتی ہے، کبھی بیہودگی والی بات ہو جاتی ہے، تو ان تمام کے ازالے کے لیے صدقۃ الفطر ہم نکالتے ہیں۔ یعنی ان تمام کے خامیوں کو صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ہم مٹاتے ہیں۔ شریعت نے یہ حکمت بیان کی کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے یہ ساری خامیوں اللہ مٹا دیتا ہے، ان ساری کوتاہیوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ صدقۃ الفطر کو فرض کر کے رمضان کے اندر ہونے والی کوتاہیوں کا اللہ ازالہ کر دیتا ہے، اللہ دور کر دیتا ہے۔ شکریہ کے طور پر بھی اس کو نکالتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ شکریہ کے طور پر بھی اس کو ہم نکالتے ہیں۔ صدقۃ الفطر میں کیا چیزیں نکالیں گے ہم؟ صدقۃ الفطر میں وہی چیزیں ہم نکالیں گے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو ہم روزمرہ چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، انہی چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر کے نکالیں گے، یعنی انہی چیزوں کو نکالیں گے۔ کتنا ہم نکالیں گے؟ کتنی مقدار میں ہم نکالیں گے؟ دیکھیں، ایک سا نکالیں گے۔ ایک سا تقریباً جو ہے 3 کلو، 2.5 کلو یا 3 کلو کے آس پاس میں ہوتا ہے، تو 3 کلو اگر ہم نکال دیتے ہیں تو بہتر رہے گا۔ کیا چیز نکالیں گے؟ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں گیہوں نکالیں گے، جو کھاتے ہیں جو نکالیں گے، چاول کھاتے ہیں چاول نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہم کھاتے ہیں وہی ہمیں نکالنا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا قیمت نکالنا صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ قیمت نہیں نکالنا چاہیے، قیمت نکالنا صحیح نہیں ہے۔ قیمت نکالنا صحیح ان لوگوں نے کہا ہے، ان علماء نے کہا ہے جہاں غلہ لینے والے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اجازت تو دی گئی ہے، لیکن ہر حال میں بہتر یہی ہے کہ قیمت نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ غلے کی شکل میں ہی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کن لوگوں کے لیے صدقۃ الفطر؟ یہ صدقۃ الفطر غریب، مسکین، محتاج، فقیر، انہی لوگوں کے لیے ہے۔ صدقۃ الفطر یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، غیر مسلموں کو اس سے نہیں دیا جائے گا۔ جیسے زکوٰۃ کے پیسے کو غیر مسلموں پر خرچ نہیں کیا جائے گا، ویسے ہی صدقۃ الفطر کو بھی غیر مسلموں پر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے چند باتیں تھیں، اور ایک بات اس میں یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کی طرف سے نکالا جائے گا؟ تو یہ آزاد مسلمان، خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو عورت ہو، سب کے بدلے میں۔ ایون اگر کوئی آدمی ہے، اچھی فیملی کا آدمی ہے، اس کے ہاں کوئی نوکر کام کرتا ہے، تو وہ گھر والا اس نوکر کا بھی صدقۃ الفطر نکالے گا۔ یعنی جو شخص کسی کی کفالت کر رہا ہو، تو کفیل
اپنے ماتحت رہنے والے آدمی کا بھی جو ہے صدقۃ الفطر نکالے گا۔ ایون اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس بچے کا بھی صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اسی حوالے سے ہے کہ اس بچے کا بھی صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی باتیں تھیں اس حوالے سے، تو آپ ضرور نکالیں، اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان میں ہونے والی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف فرماتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو نکال کر کے گویا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، آمین۔